اپنی خواہشات کی ایک فہرست بنائیے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنی ٹاپ 20 وشز ایک پیپر پہ لکھیے, تو کسی وقت اپنے ساتھ وقت گزاریے اور اپنی وشز کی, اپنی خواہشات کی ایک تفصیلی فہرست بنائیے کہ میری خواہشات ہیں کیا, اور پھر اپنی ہر خواہش کو دیکھیے. اچھی خواہش وہ ہے جو آپ کو بلند کر دے, بری خواہش وہ ہے جو آپ کو پست کر دے. تو اچھی خواہش جو ہے, یعنی خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے, خواہش بری بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب ہمارے دل میں چھوٹی چھوٹی خواہشات بسیرا کر لیتی ہیں تو ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے, اور جب ہمارے دل میں کوئی پاکیزہ اور بڑی مبارک آرزو گھر کر لیتی ہے تو ہم بلند ہو جاتے ہیں. تو دل میں جو آرزو ہوتی ہے وہ ہمیں اوپر لے جانے اور ہمیں نیچے لے جانے کا باعث بنتی ہے. دل میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہمیں اوپر لے جانے اور نیچے لے جانے کا باعث بنتی ہے, اس کا بھی میں ذکر کروں گا. لیکن یہ خواہشات جو ہیں اپنی وشز کو ایویلویٹ کریں. ایویلویٹ یور وشز, یعنی کیا آپ کی خواہش ہے کیا, اور یہ خواہش کتنی نفیس ہے, یہ خواہش کتنی اچھی ہے. اپنی خواہش کے بارے میں کویسچن کریں. ہماری وہ وش جس کو ہم نے کبھی کویسچن نہیں کیا اور بلائنڈلی فالو کیا, بلکہ ایک بات میں اور بتاؤں, آپ کی وہ خواہش جس کو آپ نے کویسچن نہیں کیا, آپ اس کے فالوور بن جائیں گے. آپ کی وہ خواہش جس کو آپ نے کویسچن کیا, آپ انشاءاللہ تعالی اس کے فالوور, یعنی اگر وہ اچھی ہے تو بنیں گے, نہیں ہے تو نہیں بنیں گے. بلکہ اگر میں یہاں پر وہ جو دعا ہے بڑی خوبصورت, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو اس دعا, یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ رب کریم ہمیں جو چیز ٹھیک ہے وہ ہمیں بھی ٹھیک نظر آئے اور پھر ہمیں اس کا فالوور بنا دیجئے, اور وہ چیز جو گڑبڑ ہے, غلط ہے, وہ مجھے بھی غلط نظر آئے اور پھر مجھے اس سے بچنے والا بنا دیجئے. اس دعا کو ایک اور سطح پر بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہاں اگر ہم سمجھ لیں تو چیزیں اور انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. عموماً جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ اپنے سے باہر کی دنیا کی طرف ہوتی ہے, اور ہمارے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی اپلیکیشن اپنے سے باہر کی دنیا پہ کرنی ہے. اس دعا کی اپلیکیشن جناب اپنے اندر کی دنیا اور اپنے باہر کی دنیا دونوں پہ کرنی ہے. یہ دعا مائکرو کازم جسے ہم انفس کہتے ہیں, میکرو کازم جسے ہم آفاق کہتے ہیں یا باہر کی دنیا کہتے ہیں, ان دونوں پر اس دعا کی اپلیکیشن ہوگی. تو اب اس کانٹیکسٹ میں اس دعا کو ذرا دوبارہ سوچیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب کریم میرے اندر آپ نے فجور بھی رکھا ہے اور میرے اندر آپ نے تقوی بھی رکھا ہے, میرے اندر آپ نے برائی کا سبسٹنس بھی رکھا ہے اور میرے اندر آپ نے خیر کا سبسٹنس بھی رکھا ہے. تو مجھے اپنے اندر خیر کے سبسٹنس کو پہچاننے والا بنائیے, اور خیر کے سبسٹنس کو نرچر کرنے والا, خیر کے سبسٹنس کا خیال رکھنے والا, خیر کے سبسٹنس کو ابھارنے اور گرو کرنے والا بنائیے, اور اس کا فالوور بنائیے. میرے مرغوبات نفس میں وہ رغبتیں جو رغبت باطلہ ہے, میرے نفس کے جو باطلانہ داعیات ہیں, مجھے ان سے اجتناب کی توفیق دیجیے. میرے نفس کے جو پاکیزہ داعیات ہیں, مجھے اس کو پہچاننے اور ان کو فالو کرنے والا بنائیے. کیونکہ آپ کے نفس کے اندر, نفس جو ہے وہ کلی طور پر کوئی بری چیز نہیں ہوتا. نفس جو ہے وہ مجموعہ ہے. نفس, آپ کے نفس کے اندر رب کریم نے خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے, اور اس کی جو پیدائش فرمائی ہے وہ ایسے فرمائی ہے. ہمارے نفس کو تخلیق جب رب کریم نے کیا ہے تو اس میں خیر کا مادہ شر کے مادے پر کہہ لیجئے اس کے اوپر تھا, اور اسی اصول پر آپ کی گروتھ ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد میں کچھ ڈسٹورشن ہوئی, کچھ گڑبڑ ہوئی, اور پھر ہم دوسری طرف نکل گئے. نہیں تو ہمارے اندر تو ہم تو فطرت کے اوپر پیدا ہوئے تھے. تو یہ ایک تیسری چیز ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو ریویو کریں اور اپنی اچھی خواہشات کو سمجھیں اور اچھی خواہشات کو لیں. اچھی خواہشات کو فالو کرنا پیشن ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنا پیشن بنائیں اچھی خواہشات کو, لیکن دیکھ لیں کہ کیا ہے.